اچھا ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بس اوقات وہ یہ لمدہ لاٹ اور اس کی کمپنی کے جتنے جاہل ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار حدیث میں ہے، چونکہ جاہل بندے کا یہی کام ہے نا، وہ مطلب تو سمجھتا نہیں، وہ کہتا دیکھو جی قرآن حدیث میں آ گیا کہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، تو پہ پڑھنی پڑے گی۔ وہ مر رہے تو یہ پڑھیا تو قرآن دی آیت کوئی نہیں پڑھی کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو، تم نے یہ نہیں پڑھا؟ نبی پاک علیہ السلام آپ نے خود ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب اس حدیث کے اندر نہ مقتدی کا ذکر ہے، نہ امام کا ذکر ہے، نہ منفرد کا ذکر ہے، صرف اور صرف نماز کا ذکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث جو ہے نا منفرد کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور امام کی فاتحہ ہی مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے، جبکہ یہ دعویٰ اس حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے اندر امام مقتدی منفرد کا ذکر ہے ہی نہیں۔ جب نماز کا ذکر ہے پھر نماز کوئی بھی ہے، امام کی ہے، مقتدی کی ہے، منفرد کی ہے، فرض ہے، نفل ہے، وتر ہے، جو بھی ہے اس کے اندر فاتحہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، ضائع ہے، بیکار ہے۔ اب یہاں پہ مفتی حضرات اس کا جواب کیا دیتے ہیں، عذر کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس وقت خاموش ہو جاؤ، قرآن کو سنو۔ لہٰذا اس آیت کے پیش نظر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ امام قرات کر رہا ہے، پیچھے خاموشی سے سنو۔ تو انسان کو اتنا فہم ہونا چاہیے، اتنی عقل ہونی چاہیے، یہ جو مولوی مفتی حضرات ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہو رکھی ہے اور قرآن کا اختتام کہاں پر ہو رکھا ہے۔ آج تک آپ نے کسی مولوی کسی مفتی سے سنا ہے کہ قرآن سورۃ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے؟ جس سے بھی آپ سنو گے، جس سے بھی پوچھو گے، وہ یہی کہے گا کہ قرآن الف لام میم سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی جب قرآن پڑھا جاتا ہے، امام قرآن کی قرات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ہم الحمدللہ اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو کر خاموشی سے سنتے ہیں۔ ہم قرآن خاموشی سے سنتے ہیں، ہم امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے۔ اور جب امام فاتحہ پڑھتا ہے اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نماز میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، چاہے وہ نماز امام کے پیچھے ہو چاہے وہ منفرد کی ہو، ہم اس میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں، اور قرآن کی جو آیت ہے جو آپ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ہم الحمدللہ اس آیت کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں۔ جب امام قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی قرات کرتا ہے، ہم خاموشی سے سنتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا مفتی صاحب یہ دعویٰ باطل ہے، آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے جو آپ نے آیت پڑھی ہے، جس کا آپ نے ترجمہ تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جناب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے روکتی ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نہیں روکتی، وہ قرآن سننے کا کہہ رہی ہے کہ قرآن سنو، قرآن کو خاموشی سے سنو۔ تو الحمدللہ ہم قرآن خاموشی سے سنتے ہیں، جہاں پر فاتحہ کو حکم ہے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ان مولویوں مفتیوں کے پیچھے لا کر اپنی نمازیں خراب نہ کرو، اللہ کے نبی کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کریں۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اگر آپ نے فاتحہ ہی چھوڑ دی تو پیچھے رہ کی گیا؟ پیچھے نماز میں بچا ہی کیا ہے؟ فاتحہ ہی تو ہے جس کو اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ فاتحہ ہی تو ہے جس کے اندر مختلف قسم کی دعائیں ہیں۔ فاتحہ ہی تو ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا انسان شکر ادا کرتا ہے۔ فاتحہ ہی تو ہے جس کے اندر انسان اللہ کی عبادت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے حاجت روا مشکل کشا ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ فاتحہ ہی تو ہے جس میں انسان اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ فاتحہ ہی تو ہے جس میں انسان صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے اللہ سے۔ فاتحہ ہی تو ہے جس کے اندر انسان اللہ سے گمراہی سے بچنے کی دعا کرتا ہے۔ تو اگر فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو پھر پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی یہ بیچارے ان کی آنکھوں کے اوپر تقلید کی پٹی باندھی ہوئی ہے، یہ تقلید نہیں چھوڑ سکتے، قرآن چھوڑ سکتے ہیں، حدیث چھوڑ سکتے ہیں، تقلید نہیں چھوڑ سکتے۔ تو لہٰذا
آپ ان کو چھوڑ دیں، قرآن اور حدیث سے رہنمائی دیں اور نماز میں فاتحہ پڑھا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔